بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 741 ملاحظہ فرمائیں۔ چند سیکنڈ کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے تھانے دار پر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جی؟ اکبر خان نے اسے عقارت سے دیکھا۔ مجھے کیا سمجھتے ہو تم؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں؟ جانتا نہیں کہ ڈاکو تمہارے ساتھ ہیں اور تم ڈاکوؤں کے؟ شریف ڈاکو رہ سکتا ہے اس جنگل میں تمہارے ساتھ حصہ بٹائے بغیر؟ 16 لاکھ میں سے تمہارا کتنا ہوگا؟ بولو۔ آپ کسی ثبوت کے بغیر الزام لگا رہے ہیں مجھ پر۔ ثبوت کے بچے، جب تمہاری پیٹی اترے گی اور تم معطل ہو جاؤ گے یہاں سے، تب پتہ چلے گا تمہیں۔ ایک دم تھانے دار کا رویہ بدل گیا۔ کیا پتہ چلے گا جی؟ یہ لیں میری پیٹی، اپنے ساتھ لے جائیں اور پیش کر دیں آئی جی صاحب کو۔ اس نے پیٹی اتار کے اکبر خان کی طرف پھینک دی۔ بہت کرو گے تم تو مجھے ملازمت سے برطرف کراؤ گے۔ کرا دو، اب ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں رہی مجھے اس نوکری کی۔ اتنا ہے میرے پاس کہ اس گاؤں میں رہنے کی بجائے تھاٹ سے کراچی میں کوٹھی بنا کے رہوں۔ لاہور والی کوٹھی کا کرایہ ہی بہت ہے ویسے تو، اور معلوم ہے اس میں کون رہتا ہے؟ ایک SDM۔ چوری اور سینہ زوری۔ اکبر خان چراغ پا ہو گیا۔ میں تمہیں اندر کرا دوں گا۔ ایک ایک پیسہ وصول کر سکتا ہوں میں، جو تم نے ایسے اکٹھا کیا ہے۔ اور آپ نے کیسے اکٹھا کیا ہے جی؟ یہ بھی بتا دیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ جو کچھ تم جیسے لوگوں کے پاس ہے وہ کیا حلال کی کمائی ہے؟ چھوڑیں سر جی یہ باتیں۔ آپ بھی حصہ دیتے ہیں اوپر اور ہم بھی۔ اوپر والوں کی تڑی مات دیں۔ آپ صرف ایک گاؤں کے تھانے دار کے سامنے بول سکتے ہیں۔ شہر کا تھانے دار تو ڈک دیتا ہے آپ کو، اور رات بھر میں سارا بخار اتار دیتا ہے۔ صبح بے شک آپ ضمانت کرا لیتے ہیں یا اسے معطل کرا دیتے ہیں۔ ہفتہ بھر سیدھے چلنا مشکل ہو جاتا، ولایتی کموڈ استعمال کرنا پڑتا، اور باتھ روم جاتے ہوئے سارے محلے کو پتہ چلتا۔ احساس ذلت سے اکبر خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ تھانے دار کو گولی مار دیتا اور اپنے حکم کے غلاموں سے کہتا کہ اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دو، مگر یہاں وہ برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ ہر کمزور جانور ایک حد تک ڈرتا ہے، مگر اس کی جان پر بن جائے تو چوہا بھی بلی کے مقابلے پر آ جاتا ہے اور بلی شیر بن جاتی ہے۔ تھانے دار کا سچ ایک جوابی تمانچہ تھا۔ وہ مجبور ہو گیا تھا کہ اس کو مسلسل تمانچے مار کے ذلیل کرنے والے سچے آدمی کے منہ پر زیادہ بڑے سچ کا ایک ہی تمانچہ مار کے اس کا منہ بند کر دے۔ بڑا چور اور ڈاکو ایک بہت کم حیثیت چور کو دھمکی دے رہا تھا کہ وہ اس کا بانڈا پھوڑ دے گا۔ چھاج بولے 100 بولے، چھلنی کیا بولے جس میں 900 چھید۔ اکبر خان نے ڈرائیور کو چلنے کا حکم دیا۔ تھانے دار نے سچ کی مار سے بھاگنے والے پر ایک اور وار کیا۔ اکبر خان، ہمت ہو تو DIG سے ہی پوچھ لینا کہ ضلع کے چور اور ڈاکو بدماش جو بتا دیتے ہیں وہ اسے کون پہنچاتا ہے اور کتنا ہوتا ہے ہر ماہ۔ جب گاڑی زوم سے نکل گئی تو میں نے تھانے دار سے ہاتھ ملایا۔ تم نے سچ بول کے ثابت کر دیا کہ کچھ پولیس والے بہادر بھی ہوتے ہیں۔ اور کیا جی؟ اس نے تو سمجھ لیا تھا اس نے ایک اسم مفعول بطور گالی استعمال کیا۔ خود کیا تھے کل تک، آج ہم پر چڑھتے ہیں راشن لے کر۔ میں نے کہا کہتے تو تم ٹھیک ہو، لیکن ایک فارسی کی ضرب المثل ہے کہ نزلہ بر عضو ضعیف، مطلب یہ کہ مرتا کمزور ہی ہے۔ مجرم تم بھی ہو، اکبر بھی اور DIG بھی۔ مارے صرف تم جاؤ گے، یہ بات لکھ لو۔ مجھے معلوم ہے جی، لعنت اس نوکری پر جس میں صرف پیسہ ملا، عزت نہیں ملی۔ اس سے جان چھوٹے گی تو ہم بھی شہر کے رئیسوں اور سیٹھوں میں شامل ہو جائیں گے، معزز بن کے رہیں گے۔ تم نے دیکھا میرے ساتھ کیا حرامی پن کرنا چاہتا تھا؟ اپنے بندے لایا تھا، گاڑی اس کی اپنی تھی، کیسے انکار کر رہا تھا؟ اب فکر مت کریں جی، میں نے سب دیکھا اور سنا۔ تم بھی فکر مت کرو، عینی گواہ میں بھی ہوں۔ سر جی آپ کے تو دوست ہیں اخبار والے۔ وہ ایک دم خوشامد پر اتر آیا۔ اخبار والوں کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ مگر اخبار والے اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ نہ چور کا ساتھ دے سکتے ہیں نہ تم جیسے کوتوال کا۔ میں نے کہا ہم تو آج چلے جائیں گے، میرا مشورہ مانو، تم بھی اب یہ علاقہ چھوڑ دو یا نوکری، کہیں ایسا نہ ہو کہ تافو کے بعد شریف ڈاکو تمہیں کوئی نقصان پہنچا جائے۔ اس نے سر ہلایا۔ تافو میں لحاظ تھا، شریف ڈاکو حرامی تو اپنے باپ کا بھی نہیں۔ خیر خیال رکھنا سر، ہم غریبوں کا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ تم غریب ہو تو پھر خدا سب کو غریب کرے۔ سنا اس علاقے کے کسی زمیندار کے 2 قیمتی گھوڑے چوری ہو گئے، آپ کو معلوم ہے؟ ملک صاحب بہت پریشان تھے۔ میں نے کہا تافو کل تمہیں بتا دے گا کہ گھوڑے کہاں ہیں۔ ہو سکتا ہے مسروقہ گھوڑوں کو برآمد کرنے پر ملک صاحب خوش ہو جائیں اور تمہارا کام بن جائے۔
کچھ اثر و رسوخ تو ان کا بھی ہوگا۔ وہ بے حد مسرور نظر آنے لگا۔ ملک صاحب بڑی اونچی چیز ہے جی، آپ نے تو دل خوش کر دیا میرا۔ اب دیکھتا ہوں اکبر خان کیا بگاڑتا ہے میرا۔ وہ گھوڑے اس وقت کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہمارے پاس ہیں، مگر ابھی ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ تم نے جلدی کی اور تعاقب کا سوچا تو تمہیں فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا۔ میری تو توبہ جی، تھانے دار بولا۔ کہا سنا معاف۔ دل ہی دل میں اپنے ڈبل ایکشن پلان کی کامیابی پر خوش ہوتا۔ میں اس طرف چل پڑا جہاں ایک گھوڑا جو ملک صاحب کے استبل کی ناز برداریوں کا عادی تھا اندھیرے جنگل میں لاوارث کھڑا ہوا تھا۔ میں تھانے دار کی طرف سے محتاط تھا، لیکن وہ اندر جا کے بیٹھ گیا تھا اور شاید اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو بایک وقت مخدوش بھی تھا اور خوش آئندہ بھی۔ اس نے اکبر خان سے پنگا لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں عین ممکن تھا کہ اسے یہ نوکری چھوڑنی پڑتی جو لاکھ رسوائی، ذلت اور غلامی ہو، مگر سونے کی کان بھی تو تھی جس سے ابھی مزید سونا نکالا جا سکتا تھا۔ لیکن دوسری طرف فکر معاش کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ملازمت تو ایک عادت ہوتی ہے، بزنس ایک چیلنج ہوتا ہے۔ گھوڑے نے اپنے ساتھ کیے جانے والے عامیانہ سلوک پر کچھ برہمی کا اظہار کیا، مگر میں نے اسے رام کر لیا۔ مانا کہ تم وی آئی پی گھوڑے ہو دوست، مگر ہمیں بھی تو دیکھو، ہم بھی تو اس جنگل میں تمہارے ساتھ خوار ہو رہے ہیں۔ میں ڈاک بنگلے پہنچا تو خلاف توقع وہاں تاریکی تھی، سناٹا تھا۔ میں نے گھوڑے کو احاطے کے اندر باندھا اور دوسرے گھوڑے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ گھوڑا آخری حصے میں لمبی لمبی گھاس کے درمیان سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں نے برآمدے سے گزر کے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا اور محسن کو آواز دی۔ میری جیب میں نہ ماچس تھی، نہ میں موم بتی ہی تلاش کر سکتا تھا، نہ ٹارچ۔ چند سیکنڈ اندھیرے میں گھورنے کے بعد میری آنکھیں کمرے کی ویرانی سے مانوس ہو گئیں۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک نامعلوم خطرے کے احساس نے مجھے چوکنا کر دیا۔ جو کچھ تھانے میں ہوا تھا اس کے بعد غیر متوقع کوئی بات بھی نہ تھی۔ اکبر خان اور اس کے ساتھی مجھ سے پہلے روانہ ہو گئے تھے، لیکن یہ بات بعید از قیاس لگتی تھی کہ وہ محسن اور گل کے علاوہ تافو کے پورے گروہ سے ٹکر لیں۔ تافو اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ آس پاس ہی موجود ہوگا اور محسن کے 16 لاکھ سمیت پہنچ جانے کے بعد وہ اپنا حصہ وصول کرنے آئے ہوں گے۔ اس کے باوجود امکانات لامحدود تھے۔ کہیں تافو نے یا اس کے کسی ساتھی نے راہ ہی میں تو محسن کو نہیں۔ میں نے اس دہشت زدہ کرنے والے خیال کو مسترد کر دیا۔ وہ گل کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا، مگر ڈاکو تو ڈاکو ہی ہوتے ہیں، اور 16 لاکھ کی رقم بھی معمولی نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اکبر خان نے جتنے آدمی اپنی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑے تھے ان سے 4 گنا ڈاک بنگلے کی طرف بھیج دی ہوں کہ وہاں جو ملے اسے پکڑ لاؤ، اور کیا پتا اس نے پولیس کو مطلع کر دیا ہو کہ آج فلاں جگہ پر سودا ہونے والا ہے، بہت مال ملے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دوسرے کمرے میں جھانکا اور محسن کو آواز دی، پھر گل کو پکارا، مگر خاموشی کا بوجھل پن ختم نہ ہوا۔ اندر ہی اندر خوف اب میرے دل میں اپنے عفریتی پنجے گاڑنے لگا تھا۔ میں نے بڑی چالاکی سے اکبر خان کو لوٹ لیا تھا، مگر خاتی سے گنے چھیننا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ناڑی شکاری بھی نہیں تھا کہ 16 لاکھ لے کر جنگل میں ڈاکوؤں سے معاملہ کرنے چاہے اور اپنی حفاظت کے خیال سے غافل ہو۔ باری باری میں نے ہر کمرے میں دیکھ لیا، مگر ہر جگہ وہی آسیب زدہ ویرانی اور دل دوز سناٹا تھا۔ خوف زدہ کر دینے والے خیالات اب زیادہ شدت کے ساتھ میرے ذہن پر یلغار کرنے لگے تھے، اور میں پر امید مثبت سوچ کی صلاحیت میں کمی کے ساتھ حوصلہ شکن امکانات کو اپنی اعصاب پر غالب آتے محسوس کر رہا تھا۔ میں نروس تھا اور اندر کی بہت سی چور آوازوں کا شور مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ یہ آوازیں میری کوتاہیوں، غلطیوں کے امکانات، میرے اندازوں کی خوش فہمی کے نقصانات اور میرے حد سے بڑے ہوئے خود اعتمادی کے جذبات پر خندہ زن تھی۔ میں نے تقریباً دوڑتے ہوئے اس برآمدے کے 2 چکر لگائے اور ہر بار خالی کمروں میں اپنی آواز کی کھوکھلی باز گشت سنی۔ خوف سے پاگل کر دینے والے احساس کا ریلا میرے حوصلے کو یوں بہا لے جانا چاہتا تھا۔ سیلاب خسو خاشاک کو لے جاتا ہے۔ میں اپنے آپ سے ڈر رہا تھا۔ میں ایک بار پھر سب سے بچھڑ جانے کے تصور سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم سب کے دشمن اپنی کسی مکروہ سازش میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں نے سنسان احاطے میں آگے تافو کو آوازیں دی، خلیفہ اور پوپٹ کو پکارا۔ میرے وجود میں ایک زلزلہ آیا ہوا تھا۔ ایک تباہ کن قوت کے ساتھ خوف کا عفریت مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، اور تقدیر اپنی تمام ستم ظریفی کے ساتھ مجھ پر کہہ کے لگا رہی تھی، سوچو سکندر اعظم، کہاں تمہاری ذہانت کو مات ہوئی؟ تمہاری کون سی چالاکی تمہاری شکست کا سبب بنی؟ تم نے کیا کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کیا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا؟
خوش قسمتی کے ساتھ پرواز کے افق لامحدود ہوں، مگر آدمی کی قوت تسخیر تو تقدیر کے تابع ہے، ہر تم اتفاقات کی موافقت پر انحصار کرنے لگے تھے۔ میری خود اعتمادی میں دراڑ پڑنے لگی تو مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا، وہ اندھیرا جس میں ہر طرف میرے غنیم شکاری چھپے ہوئے تھے اور مجھے محصور کر چکے تھے۔ ہو میرے خدا، کیا اس محنت مسلسل کا حاصل یہی تھا؟ یہ انجام تھا ایک پر امید جدوجہد کا جو صرف اچھے مستقبل کے لیے تھی، اپنے لیے اور رابعہ کے لیے، غالب اور نازو کے لیے، گل اور محسن کے لیے، اور ان سب کے لیے جو MRS کو انسان کے اندر کی نیکی اور آدمیت، عدل کی طاقت، پرامن بقائے باہمی کی علامت سمجھتے تھے اور اس پر یقین رکھتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر اسی طرح میں منفی خیالوں کے سامنے جھکتا رہا تو میرا وجود شکست سے پہلے ہی شکست کا شکار ہو جائے گا۔ خوف مجھے اتنا کمزور کر دے گا کہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہار جاؤں گا۔ محض نا امیدی کے تصورات سے دامن چھڑانا بے حد ضروری ہے۔ میں تاریخ سرنگ کے دوسرے دہانے پر روشنی کیوں نہیں دیکھتا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ محسن اور گل میرا انتظار کرتے کرتے، مگر نہیں، وہ مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ انہیں تو معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں، اور محسن سے میں نے یہی کہا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ غالب اور وقار یوسف وہاں سے تو گاڑی میں واپس شہر کی طرف روانہ ہوئے ہوں مگر پھر ادھر آ گئے ہوں؟ انہوں نے محسن اور گل کو بتا دیا ہوگا کہ سکندر تو اکبر خان کی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور وہ واپس لاہور جا رہا تھا۔ ظاہر اس کے بعد گل اور محسن اس کار میں روانہ ہو گئے جو بطور خاص سمے واپس لانے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ وقار یوسف کے سسر کے بارے میں سبھی جانتے تھے کہ وہ حکومت میں بڑی توپ چیز ہے۔ اس کا عہدہ میں نے کبھی نہیں پوچھا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ اس کے پاس ھذا من فضل ربی کا کرشماتی طلسم ہے۔ دولت کی خیرہ کن ریل پیل ہے، عظیم الشان کوٹھیوں اور کاروں کی افراد ہے، اور ظاہر ہے یہ سب کسی انتہائی اثر و رسوخ والے لامحدود اختیارات والے عہدے کا کمال ہے۔ اچانک میں نے خود کو تاریک سرنگ کے باہر پایا جہاں صرف امید کی روشنی تھی، اور میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوا کہ ذرا سی آزمائش کا مرحلہ آیا تو میرا حوصلہ اور اعتماد کتنا ناقابل اعتبار ثابت ہوا، جس پر مجھے ناز تھا۔ اتنی سی دیر میں کیا کچھ نہیں سوچا میں نے جو مجھے پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ حالانکہ بات کچھ بھی نہیں تھی، میں نے سامنے کی حقیقت کو کیوں نہیں دیکھا اور دور افتادہ ناممکنات کے آسیب سے خوف زدہ ہو گیا۔ آخر کیوں؟ کیا یہ بے سکونی کے مسلسل آزار کا نتیجہ ہے کہ میرے اعصاب کے تار ٹوٹنے لگیں اور میں ذہنی طور پر قنوطی اور یاسی زدہ بننے لگا ہوں؟ میں نیا حوصلہ پا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ صورتحال کی تصویر میرے سامنے بالکل واضح ہو گئی تھی۔ میں نے منظر سے کہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح 16 لاکھ کا بندوبست کرے، اور اس نے غالب سے ذکر کر دیا۔ غالب نے کہا ہوگا کہ ٹھہرو، پہلے مجھے بھی کوشش کرنے دو، اگر میں کچھ نہ کر سکا تو پھر ہم 16 لاکھ کا بندوبست مل کر کریں گے۔ تھوڑا بہت اندوختہ منظر کا بھی ہوگا۔ وزیر خان ٹرسٹ سے رقم نکلوائی جا سکتی تھی اور ایمرجنسی میں وقار یوسف کی بیوی اپنے ڈیڈی سے کہہ سکتی تھی کہ وہ سرکاری اختیارات والی جادو کی چھڑی گھمائیں اور 16 لاکھ حاضر کر دیں۔ ایک وسیلہ پشاور میں قدرت خانم کے والدین کا بھی تھا جو اپنی سب جمع پونجی وزیر خان ٹرسٹ ہاسپٹل کے نام کرنے کا وعدہ کر چکے تھے، لیکن غالب نے ایک ضرورت مند کو پکڑا۔ یہ ضرورت مند اکبر خان تھا جسے خیر قیمت پر غالب کی صافت اور MRS کی حمایت کی ضرورت تھی۔ ابھی تک اس کے مقاصد واضح نہیں تھے، مگر حقائق ایک ہی سمت میں اشارہ کرتے تھے کہ چودھری دلاور سامنے آئے بغیر ہم سے مفاہمت چاہتا تھا۔ اس نے استاد پیڈرو کو ہمارے پیچھے لگا دیا تھا کہ وہ کسی طرح بھی ہماری نظر میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دے۔ ہماری حمایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم سب کو جو ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے تھے اس طرح ملوائے کہ یہ سب اس کی کوشش کا نتیجہ نظر آئے اور ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس نے جان جوکھوں میں ڈال کے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے تاکہ ہم اس کی نیت کے خلوص کو تسلیم کر لیں۔ یہ چودھری دلاور کے طویل ڈرامے کا پہلا ایکٹ تھا جس میں سب کچھ اس کی مرضی اور ہدایات کے مطابق ہوا۔ دوسرے ایکٹ میں اکبر خان نمودار ہوا اور اس نے چودھری دلاور کے اشارے پر ہمیں احسانات کے بارے گراں سے خریدنے کی کوشش کی۔ غالب نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اکبر خان کو موقع دیا کہ کرنا چاہتے ہو تو یہ احسان کر دو، اور اکبر خان نے 16 لاکھ داؤ پر لگا دیے۔ اس نے کہا ہوگا کہ اب تم فکر مت کرو، میں جاؤں گا اور انہیں لے آؤں گا۔ غالب اور وقار یوسف نے بھی بیس بدل کے اس کا تعاقب کیا۔ شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اکبر خان اپنا وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں، وہ 16 لاکھ ادا کرے گا یا طاقت اور بدماشی سے ہمیں چھین کر لانے کی کوشش کرے گا۔ عین ممکن تھا
کہ غالب اور وقار یوسف اپنے طور پر 16 لاکھ لے کر چلے ہوں۔ عمدن انہوں نے ایسی گاڑی استعمال نہیں کی جو پہچانی جائے۔ گاڑی کا انتظام وقار یوسف کی بیوی نے کر دیا ہوگا۔ نمبروں کی ہیرا پھیری غالب کا آئیڈیا تھا اور بلا شبہ اس نے اکبر خان کو کنفیوز کر دیا تھا۔ اگر صورتحال خطرناک ہوتی اور ڈاکو وعدہ خلافی کے جرم کی سزا کے طور پر ہماری رہائی سے انکار کر دیتے یا ہماری قید حیات سے رہائی پر تل جاتے تو غالب فوراً ریفری بن کے بیچ میں کود پڑتا اور کہتا کہ سوری، یہ غلط آدمی تھا جس نے غلط کام کیا، ہم فاؤل نہیں کھیلتے، یہ لو 16 لاکھ اور لاؤ ہمارے بندے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ اکبر خان 16 لاکھ دے چکا ہے تو پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق انہوں نے دوسرا ڈرامہ شروع کر دیا۔ یہ شرارت غالب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اکبر خان تو اسے پہچان ہی نہیں پایا، مگر وہ جاتے جاتے اکبر خان کی مٹی پلید کر کے اور اس کی نیکی کے رنگ میں بنگ ڈال گئے۔ ابھی غالب اور وقار یوسف کو علم نہیں تھا کہ میں نے اکبر خان کے ساتھ کیا ہاتھ کھیلا ہے۔ اس سیار اور شاطر آدمی نے ہمیں شکار کرنے کے لیے دولت کا جال پھیلایا تھا، لیکن وہ ناکامی کے دورے صدمے سے دوچار ہو گیا۔ اس نے شکار بھی گنوا دیا اور جال بھی۔ اس کا احسان الٹا اس کے حق میں ندامت اور ملامت کا سبب بن گیا۔ مجھے اس خیال سے خوشی ہونے لگی کہ باقی سب اکبر خان کے شریف ڈاکو کے ہاتھوں لوٹنے کا المناک واقعہ سن کے کتنے خوش ہوں گے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، 16 لاکھ گئے مگر اس کے ساتھ عزت بھی گئی اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ ہم نے اپنی حلال کمائی کا اندوختہ بچا لیا اور ڈاکو کے مال غنیمت کا نقصان اکبر خان جیسے ڈاکو کے مال حرام سے پورا کر دیا، مگر خود پر الزام نہ آنے دیا، نہ احسان کا بار۔ بدنام ہوا شریف ڈاکو جس کے فرشتوں کو بھی اس کے نام پر ہونے والی واردات کی خبر نہ ہوئی، اور 16 لاکھ نہ جانے کہاں سے کہاں گئے۔ کیا سارائیوں اور اندازوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ فوری طور پر میرے سامنے لاہور شہر پہنچنے کا مسئلہ تھا، جو میری معلومات کے مطابق 40 میل کی مسافت تھی۔ اگر میں اندازے سے منہ اٹھا کے چل پڑتا تو کسی نہ کسی سڑک تک پہنچ ہی جاتا۔ کوئی آبادی مل جاتی تو صبح تک قیام کرنا اور صبح تانگے ریڑے بس یا ٹرین سے لاہور پہنچنا آسان ہو جاتا، مگر میں جلد از جلد دوستوں کے درمیان پہنچنے کے لیے بے چین تھا اور ایک رات محض آسانی کی خاطر انتظار میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ سفر کا آسان اور مؤثر ذریعہ میری دسترس میں تھا۔ میں گھوڑے پر یہ فاصلہ 1.5-2 گھنٹے میں بآسانی طے کر سکتا تھا۔ لاہور تو لاہور سے 20 میل پہلے ہی شروع ہو جاتا تھا، چنانچہ جنگل کے ویران راستے کا سفر 15-20 میل سے زیادہ نہ تھا۔ اس کے بعد بس ویگن، رکشہ یا ٹیکسی مل جانے کی امید تھی۔ میں نے تھانے دار سے وعدہ کیا تھا کہ اسے صبح مسروقہ گھوڑے برآمد کر کے ملک صاحب کے سامنے سرخ روح ہونے کا موقع فراہم کروں گا، لیکن اب ضرورت اور حالات کا تقاضا تھا کہ میں اپنا پروگرام بدل دوں۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بجے تھے۔ 10 بجے تک میں لاہور پہنچ سکتا تھا۔ میں نے گھوڑے کو کھولا اور پیار سے تھپکی دی۔ چل بیٹا، تجھے لاہور کی سیر کرائیں، ملک صاحب کی غلامی سے تیری جان چھوٹی۔ میں نے گھوڑے پر سوار ہو کے دل ہی دل میں کہا، مگر گھوڑا شاید دل کی بات سمجھنے کی چھٹی حص رکھتا تھا۔ اس نے مجھے پر ملامت نظروں سے دیکھا اور نہ جانے کیسے وہ بات سمجھ گیا جو گھوڑا اپنی زبان سے کہہ سکتا تھا تو ضرور کہتا کہ یہ جسے تم غلامی سے نجات کہہ رہے ہو، یہ بدترین غلامی کی بدقسمت زندگی ہوگی۔ سکندر بخت، آپ تو مجھے کہیں بھی چھوڑ کے چل دیں گے، آگے تیری مرضی، مگر میری مرضی خاک ہوگی۔ جس نے پکڑا وہ کسی ریڑے تانگے والے کو بیچ ڈالے گا اور ملک صاحب کے استبل کی شاہانہ ناز و نام والی زندگی کے باقی عمر تانگے میں سواریاں ڈھوتے گزر جائے گی۔ گھوڑے کے جذبات اپنی جگہ، مگر میں بھی مجبور تھا اور پیدل لاہور کی جانب مارچ نہیں کر سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ اندازے سے سمت کا تعین میں نے کیا اور گھوڑے کو اندھیرے میں آگے بڑھا دیا۔ جنگل کے اونچے نیچے تاریک راستوں پر سفر کا تجربہ نہ مجھے تھا اور نہ گھوڑے کو۔ کئی جگہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور مجھے احتجاجاً گرانے کی کوشش بھی کی، مگر میں اس سے بھوت کی طرح چمٹا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے مشکل سے 1 میل کا فاصلہ طے کیا تھا اور میں اس خیال سے پریشان تھا کہ اس رفتار سے تو میں صبح تک بھی لاہور نہ پہنچ پاؤں گا، پہنچا بھی تو دونوں کی حالت قابل رحم ہوگی۔ گھوڑا مجھے گالیاں دے رہا ہوگا اور میں گھوڑے کو۔ اس سے تو یقیناً بہتر ہوگا کہ میں گھوڑے کی جاں بخشی کر دوں اور خود زیادہ آسانی کے ساتھ سیٹی بجاتا ہوا پیدل چل پڑوں۔ معلوم نہیں گھوڑے کی دعا قبول ہوئی یا میری۔ اچانک میں نے تھانے کی طرف سے کسی کو اپنی جانب دوڑ کر آتے دیکھا۔ 1 فرلانگ دور سے وہ مجھے چلا چلا کی آوازیں دے رہا تھا۔ یہ تافو تھا۔
اور اسے دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں چھلانگ مار کے گھوڑے سے اترا اور خود بھی تافو کی طرف دوڑنے لگا۔ تافو نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، آپ کدھر چلے گئے تھے جی؟ حد کر دی۔ میں نے بمشکل تمام کہا، حد میں نے کر دی تھی یا تم نے؟ میں ڈاک بنگلے کی جانب گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہاں گئے تھے سب آخر؟ وہ سب ایک گاڑی آئی تھی، سب کو لے گئی، سب چلے گئے۔ میں نے غصے سے کہا، اور مجھے چھوڑ گئے؟ تافو نے کہا، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کسی سیٹھ اکبر خان کی گاڑی میں لاہور چلے گئے ہو۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا، مگر پھر بھی مجھے سب پر غصہ آ رہا تھا۔ انہیں میرا انتظار ضرور کرنا چاہیے تھا، یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ ان سب کو وہاں چھوڑ کے میں اکیلا اکبر خان کے ساتھ کیسے لاہور جا سکتا ہوں۔ میں تو مجبوراً گاڑی میں بیٹھا تھا، اور ممکن ہوتا تو میں اکبر خان کو بھی ڈاک بنگلے ہی لاتا۔ غالب اور وقار یوسف نے خواہ مخواہ فرض کر لیا کہ میں اکبر خان کے ساتھ لاہور روانہ ہو گیا۔ باقی سب کے لیے ان کے بیان پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ وہ تم کو ڈاک بنگلے میں چھوڑ گئے تھے؟ ہاں، بہت دیر انتظار کیا میں نے، پھر میں نے سوچا کہ تھانے دار سے پوچھوں۔ اس نے بتا دیا کہ اکبر خان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں نے کہا، تمہیں اپنا حصہ مل گیا؟ مل گیا جی، اس نے بوجھل لہجے میں کہا، اور ایک آبری۔ اب کس بات کا دکھ ہے؟ بس جی نہیں چاہتا تھا یہ سب کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، مگر میں مجبور ہو گیا۔ باقی سب لحاظ بھول گئے تھے، وہ بھی مجبور تھے۔ مجبوری آدمی سے سب کچھ کرا سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہیں وہ میرے بھی دشمن نہ ہو جائیں، گل کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے میں نے سب کی طرف سے وہ بات کی جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ چلو چھوڑو، جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے کہا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے جی، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ اب آپ جا رہے ہیں تو میری طرف سے یہ بات ناگ منی میرا مطلب ہے گل بانو کو بتا دینا۔ ہم تو بس ناگ منی کو جانتے تھے۔ وہ بے حد افسردہ اور جذباتی نظر آ رہا تھا اور سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے نا جی، میں نے کہا۔ کیا تمہیں شک ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شیش ناگ کے مرنے سے سب بدل گیا۔ یہی سب تھے جو اس لڑکی ناگ منی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ میری نظر سے دیکھنا تو دور کی بات ہے، سب جانتے تھے کہ شیش ناگ کے دل میں ان کے لیے باپ جیسی شفقت سے کم نہیں ہے۔ وہ بڑی سے بڑی غلطی معاف کر سکتا تھا، مگر نیت کا کوٹ برداشت نہیں کرتا تھا۔ ناگ منی بڑی لاڈلی تھی، اس کی بہن سے زیادہ بیٹی تھی اس کے لیے، اور وہ ذرا سی دیر کے لیے رکا۔ ایک بار کسی کے منہ سے اس نے کچھ سن لیا تھا، اس نے ناگ منی کے بارے میں کوئی گندی بات کی تھی۔ سب کے سامنے شیش ناگ نے اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا، اس کی انتڑیاں نکال دی تھی اور اسے اوپر سے نیچے تک ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ حالانکہ وہ پرانا آدمی تھا، بہت سر چڑھا ہوا تھا، شاید اس لیے اتنی ہمت ہو گئی تھی اس کی۔ بعد میں کس کی مجال تھی جو ناگ منی کے بارے میں پیٹھ پیچھے بھی بات کرتا، لیکن شیش ناگ مر گیا۔ تربیت تو اس نے بہن کی ایسے کی تھی جیسے وہ گروہ کی سردار ہوگی، مگر شیش ناگ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا جو اس نے کیا تھا۔ عورت کیسی بھی دلیر اور لیڈر ہو، عورت ہی ہوتی ہے۔ جوان اور خوبصورت عورت شریفوں کی بستی میں آج بھی اکیلی نہیں رہ سکتی، تو ان ڈاکوں کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ اچھا کیا اس نے جو ناگ منی کو تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن وہی ناگ منی جب گل بانو بنی تو کیا ہوا؟ جو اس کے سامنے نظر نہیں اٹھاتے تھے وہی اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے تھے، لحاظ مروت سب بھول گئے تھے اور سینہ تان کے اس کے سامنے آ گئے تھے۔ اتنی خاطر مدارت کیوں کی تھی پہلے؟ میں نے تن سے کہا۔ وہ ایک رسم کی بات تھی، تافو بولا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی کمی نہیں کی، اپنا فرض ادا کیا، اب ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے۔ میرے سمجھانے کا بھی ان پر اثر نہیں ہوا۔ انہیں اپنا قرض بھی یاد تھا جو انہوں نے شیش ناگ کو دیا تھا ایک امانت کے طور پر، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ گل بانو یہ قرض چکا سکتی ہے۔ میں نے کہا، گل کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے دوسروں کا پیسہ کہاں رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو سکتا ہے اب تمہیں مان لینا چاہیے، جو تم چاہتے تھے تمہیں مل گیا، خواہ کہیں سے بھی ملا۔ میں نے برہمی سے کہا، اسی بات کا تو دکھ ہے مجھے، ان سب نے زبردستی کی۔ وہ جو تمہارے ساتھ تھا نا، ایک کالا سا گھنگریالے بالوں والا جس نے کانوں میں مندریاں پہن رکھی تھی سونے کی، استاد پیڈرو، شیطان کی حرامی اولاد، اس نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ موقع اچھا ہے، گل بانو اتفاق سے پھر یہاں آ کے پھنس گئی ہے، تم نے اسے چھوڑ دیا، ایسے ہی تو ساری عمر پچھتاؤ گے، وہ پھر نہیں آنے والی، جو وصول کرنا ہے ابھی وصول کر لو۔
اس کے ساتھ جو لوگ ہیں سب موٹی آسامی ہیں، 16 لاکھ کیا 30 لاکھ بھی دے سکتے ہیں۔ ذرا صحیح طریقے سے دباؤ ڈالو، آسانی سے کچھ نہیں ملتا دنیا میں۔ میں نے سینے میں دہکتی ہوئی نفرت کی آگ کو الاؤ کی طرح بھڑکتے محسوس کیا۔ میں نے اسے ایک سے ایک غلیظ گالی دی، یہ سب اس کی کارستانی تھی، مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا۔ خیر اس سازش کو بھی میں نے اس کی فرد جرم میں لکھ لیا ہے، اس کے خون کا ہر قطرہ میرے انتقام کا مقروض ہے تافو۔